میری اطلاع کے مطابق اس کام کے لیے عمران خان کے جو الیکٹرانک سگنیچر ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ انہیں مل جائے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ پاکستان تحریک انصاف کے انر سرکل میں کچھ اہم ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو عمران خان نہیں ہے، لیڈر لیس ایک طرح سے پوری پارٹی چل رہی ہے، بٹ جس حد تک ہو سکتا ہے اختلافات کی خبروں کے باوجود اور بہت سارے مسائل، ایشوز، فنڈنگ کے ایشوز، پارٹی کے ڈسپلن کے معاملات، یہ سارے الگ، لیکن پھر بھی اپنے تئیں بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے لیے جا سکیں جن کا کچھ امپیکٹ ہو۔ تو میں ایک ایک کر کے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج اڈیالہ جیل کے باہر کا ذرا احوال آپ جان لیجئے کہ آج ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن ایک غیر اعلانیہ پابندی جس کا سامنا پی ٹی آئی اور ان کے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی بھرپور کوشش کے باوجود ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ آپ جتنے لوگ اس ٹائم اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان میں سے متعدد جو ہے وہ عوامی نمائندے ہیں جن کو عوام کی ایک بڑی تعداد نے ووٹ دے کے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا، لیکن یہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح بے یار و مددگار کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں انتظار کے باوجود، ان میں سے کسی ایک کی بھی ملاقات آج عمران خان سے نہیں ہو سکی اور سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ تو کیا یہ معاملہ اب یہیں پر رہنا ہے یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے پی ٹی آئی نے کچھ بڑے ڈیسیژن لیے ہیں۔ ان پہ آنے سے پہلے ایک تازہ ترین فیصلے کے حوالے سے پہلے بتا دیتا ہوں، پھر سارے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم، ابھی تک ہم نے عمران خان انکلوئر کا نام سنا تھا کرکٹ اسٹیڈیمز میں، لیکن پہلی بار عمران خان کے نام سے منسوب ایک کرکٹ اسٹیڈیم جو کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم تھا پشاور میں، اس کو ری نیم کر دیا گیا ہے عمران خان کے نام سے، اور باقاعدہ اس کی سمری سرکولیٹ ہوئی اور وزارت کھیل جو خیبر پختونخوا کی ہے ان کی منظوری، چیف سیکریٹری کی منظوری، جو سپورٹس ونگ تھا اس کی منظوری، اور اینڈ فائنلی علی امین گنڈا پور کی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منظوری کے بعد اب ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم ہوگا۔ تو آپ امیجن کریں کہ خالی لوگ انکلوئر میں جا کے اس کی تصاویر بنا کے کتنا خوش ہوتے تھے، اور اب اگر یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل لیول کا یا پی ایس ایل کے لیول کا میں نے سنا تھا کہ وہ میچز کرانے کے انتظامات ہو رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اب وہ ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ ری شیڈیول کر دی جائے یا اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے کسی اور طرف، کیونکہ اب ایک انکلوئر سے ہی معاملہ بہت آگے تک چلا جاتا تھا۔ اگر پورا اسٹیڈیم عمران خان کے نام سے منسوب ہوگا تو آپ ذرا رش دیکھیے گا جب پہلا کوئی میچ ہوگا یہاں پہ بین الاقوامی سطح کا یا پی ایس ایل کے لیول کا، اس کا آپ مقابلہ کر کے دیکھیے گا کراچی میں ہونے والے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سے ورسز عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم سے۔ تو اس کو ٹی وی کے اوپر پرناؤنس کیسے کرنا ہے، بتانا کیسے ہے، ٹی وی کے اوپر چلنا کیسے ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ نام پہ پابندی ہے تو کیسے اس کو روکا جائے یہ ایک الگ معاملہ رہے گا۔ بہرحال واپس آ جائیے، ذرا پی ٹی آئی کی کچھ اہم آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میگا پریس کانفرنس آج ہونے جا رہی تھی، اس کو شیڈیول کیا جا رہا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چیک کیا، ولاگ سے پہلے بھی میں انتظار کرتا رہا، لیکن بتایا گیا کہ اس میں کچھ ایڈیشنز اور کیے جا رہے ہیں اور کچھ دعوت نامے ارسال کرنا باقی رہتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ایک جو سول سوسائٹی کے اہم لوگ ہیں ان کو، اور بھی متعدد لوگوں کو دعوت نامے ارسال کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا، اس کے بعد تھوڑا اس میں ڈیلے ہے، تو ایک آدھ دن میں آپ کو وہ میگا پریس کانفرنس بھی نظر آئے گی۔ اب آ جائیے ذرا اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتیں نہیں ہوئیں اس کے بعد کی پلاننگ کیا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، احتجاجی کیمپ۔ سننے کو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچنے میں ہی مشکل ہوتی ہے، مطلب 2-3 گھنٹے تک تو اڈیالہ جیل کے راستوں پہ روکا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ راول پنڈی کے ایک دور افتادہ علاقے میں ہے، یعنی کافی گزر کے جانا پڑتا ہے۔ اسلام آباد سے نکلے راول پنڈی سے بھی وہ گزر کے ایسے راستے ہیں، مطلب کہ بہت ایسے سیدھا سا راستہ نہیں ہے کہ آپ 10 منٹ میں پہنچ گئے، اچھا خاصا دور ہے۔ تو سننے میں جب یہ لگتا ہے کہ وہاں پر آپ جناب کوئی احتجاجی کیمپ لگا رہے ہیں، تو کیا یہ اتنا آسان ہے کیمپ لگایا جا سکے؟ تو میری بات ہوئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آج رات 9 بجے جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو رات 9 بجے اس حوالے سے فائنل میٹنگ ہونی ہے جس میں اپروول لی جائے گی کہ ہاں ہم یہ کیمپ لگانے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے جائیں گے۔ لیکن جب میرا یہ کویشچن تھا ان سے کہ آپ کو اجازت کون دے گا، آپ کیسے کیمپ لگائیں گے، تو انہوں نے کہا نہ دیں اجازت، ہمیں اجازت چاہیے ہی نہیں، ہم جتنے لوگ ہیں یہ اپنے تئیں وہاں پر جائیں گے، ہم نہیں کہتے کہ عوام آ کے وہاں پہ جوائن کرے یا عوام کو ہم
बुला ही नहीं रहे। टिकट होल्डर्स, ऑफिस बेयरर्स और जितने MPAs हैं वो जाके वहाँ पर बैठेंगे। अगर कोई MNA ज्वाइन करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें रोटेशन का प्लान बनाया गया है कि सेंट्रल पंजाब के लोग जितने मुंतखब MNAs हैं या टिकट होल्डर्स हैं वो एक दिन, फिर जनूबी पंजाब के और फिर शुमाली पंजाब के, इस तरह से ये तकसीम किया गया है कि ये प्लानिंग है। अभी इनिशियल प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी इसको अप्रूवल हतमी आज रात के 9 बजे के इजलास में मिलेगी, लेकिन ये डिसीजन हुआ है। अब वो कहते हैं कि हमें अगर नहीं भी बैठने देते, ना बैठने दे, लेकिन जब हम वहाँ पर जाएंगे हमें रोकेंगे, वो खबर बनेगी, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट होगा, मीडिया वहाँ पर मौजूद होगा, एक एक्टिविटी तो जनरेट होगी, कम से कम ये खबरों में लोगों को पता तो चलेगा, एक प्रेशर तो बिल्ड होगा कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब आ जाइए ज़रा एक और ख़बर, इमरान खान का जो ओपन लेटर था, अब उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं, बल्कि हिदायतनामा जारी किया गया है PTI की तरफ से। जुल्फ़ी बुखारी ने ट्वीट किया कि इसको अब थ्रू पोस्ट ऑफिस जो है वो भी अरसाल किया जाएगा, यानी ओपन लेटर अब बंद लिफाफे में बजरिया डाक भी अरसाल किया जाए। इस किस्म की चीज़ें मैं सुन रहा था। अच्छा, ये चीज़ जो थी ये पार्टी में एक इंटरनल सतह पे डिस्कशन हुई है। मैं आपको एक ऑथेंटिक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब ये ओपन लेटर लिखा जा रहा था तो ये पार्टी में कुछ लोगों ने कंसर्न रेज़ किया कि क्यों ना ये लेटर हेड पे या लेटर पैड पे जाए जिस पे इमरान खान साहब के सिग्नेचर हों और ये जारी किया जाए। अब इमरान खान के जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं वो पार्टी में सब लोगों के पास नहीं है, ख़ास तौर पे जो बाहर बैठी हुई क़यादत है उनमें से किसी के पास नहीं थे। तो पता ये चला कि इस बारे में कोशिश हुई कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं उनसे हासिल किए जाएं, लेकिन जिनके पास थे वो रिलेक्टेंट हो रहे थे। मुझे मालूम है कि इनके पास थे, लेकिन ऐसे ही अभी के लिए फ़िलहाल उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो वो रिलेक्टेंट थे कि नहीं, इससे मामला ठीक नहीं होगा, तो अभी इंतज़ार किया जाए। ये बात मेरे तक कल परसों पहुंची थी कि इस मामले पर कोई पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं। फिर अभी मैंने देखा कि ये बाकायदा लेटर पैड के ऊपर आ गया है, इमरान खान साहब के वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो हो चुके हैं, और अब आगे की जो डायरेक्शंस है वो पार्टी के लोग आपको बेहतर बता सकते हैं, वो आ चुकी है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं चीज़ें और आगे की तरफ जाने वाली हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सारे खत लिखें, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, लेकिन ये एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए एक और ख़बर की तरफ। पंजाब में कुछ कन्वेंशंस करने का फ़ैसला किया PTI ने। 23 फरवरी को एक पहला कन्वेंशन करने जा रही है रावलपिंडी की जो रीजन है। इजाज़त मिलेगी, वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अगेन वही क्वेश्चन है। लेकिन वो कहते हैं कि करने तो हमें नहीं देंगे, तो क्या हम बिल्कुल ही कुछ ना करें? तो इसलिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी है। किसी जगह पर शायद ऐसा हो कि कन्वेंशन होने के बाद उसके बारे में बताया जाए, कहीं पे छोटे पैमाने पर कन्वेंशन हो। लेकिन ये ख़बरें हैं कि इस बारे में मुलाकातें हो रही हैं। आज शेख वकास अकरम से रावलपिंडी रीजन के लोग मिले और इस बारे में जो पार्टी की अप्रूवल्स हैं वो ली जा रही हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस हवाले से भी होने जा रही हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो PTI पंजाब की क़यादत है, आलिया हमज़ा है या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये एक तजवीज़ दी है कि पंजाब के सतह पर एक बड़ा इजलास पार्टी का बुलाया जाए, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ना हो, इस्लामाबाद में भी ना हो, वो पंजाब में लाहौर में इजलास हो, चाहे कन्वेंशन की सूरत में, या 200-300 लोग हों या 100-150 पार्टी की क़यादत बैठे, और 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान की रिहाई। इसमें कोई और एजेंडा नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान की रिहाई, उसको डिस्कस किया जाए, उसकी तजावीज़ के ऊपर बातचीत की जाए और पार्टी की सारी क़यादत को एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक किया जाए कि कैसे आगे बढ़ना है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो उसके बारे में सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक भी किया है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस 1 पॉइंट एजेंडा के हवाले से भी इजलास हो। ऑल्दो के मैंने अभी सुना, मुझे पता चला, कन्फर्म इतलात आपको बता रहा हूँ कि पंजाब की सतह पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि शिकायत बहुत ज़्यादा लग रही है, एक ग्रुप दूसरे की, दूसरा ग्रुप इस ग्रुप की। तो फैसला ये किया गया कि शिकायत के ऊपर काम नहीं धरा जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीज़ें हैं वो चलेंगी। अगर आप किसी की शिकायत लगा रहे हैं तो आपकी शिकायत को तब वैलिड माना जाएगा अगर आप उससे बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं या करके दिखा सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, अभी चल रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आलिया हमज़ा काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उनको सारे लोग मिलजुल के सपोर्ट करें तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, एक और ख़बर ये कि गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से, साथ में वज़ीर कानून थे, अटॉर्नी जनरल थे और भी एक आध कोई शख्सियत थी। तो ये मुलाकात हुई, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से चीफ़ जस्टिस ने सहाफ़ियों से जब उनकी मुलाकात हुई थी उसमें बता दिया था
کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی ملاقات کے لیے کہا گیا ہے اور اپوزیشن کو بھی کہا گیا ہے. دیٹ مینس کہ گزشتہ روز جو ہے وہ وزیر اعظم سے یا حکومتی سائٹ سے ملاقات ہوئی ہے. اب اطلاع یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی چیف جسٹس سے ملنے والے ہیں. میں کوشش کر رہا تھا کہ عمر ایوب سے میرا رابطہ ہو سکے, میں ان سے معلوم کر لوں, لیکن رابطہ ہو نہیں سکا, شاید وہ کسی میٹنگ میں ہے. لیکن میں نے اپنے سپریم کورٹ کو کور کرنے والے جو رپورٹر ہیں ان سے چیک کیا تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ ملاقات کل ہونے جا رہی ہے. تو اپوزیشن سے اگر ملاقات ہے تو آبویسلی بیرسٹر گوہر ہوں گے, عمر ایوب تو کنفرم ہوں گے, ساتھ میں اور وہ کس کس کو لے کے جاتے ہیں بتایا گیا کہ کوئی 6-7 رکنی وفد ہوگا. ہو سکتا ہے باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں سے بھی کسی کی نمائندگی ہو. تو دیکھتے ہیں کل اس میٹنگ میں چیف جسٹس سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے یا کیا ان کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے لیے کچھ چیلنجز بھی ہوں گے. ایک تو یہ نا کہ اپوزیشن کے مطالبات یا ان کے کنسرن, تحفظات, ساتھ ساتھ میں ججز کے بھی کنسرن اور تحفظات ہیں. یعنی وہ جج صاحبان جو فیصلہ سناتے ہیں وہ آج کل خود سائل بنے ہوئے ہیں. وہ 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا انہوں نے اب اپنی فردر سنوائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ان کی ایک درخواست, اپلیکیشن یا جو بھی ریپرزنٹیشن آپ کہہ لیں ریجیکٹ ہوئی سینیورٹی کے معاملے کو لے کر یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر, اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ میں. آج ایک باقاعدہ درخواست دائر کی گئی ہے, 5 ججز اس میں درخواست گزار ہیں اور منیر ملک ان کے وکیل ہوں گے, ساتھ میں ایک اور وکیل بھی ہیں, ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو ان کی اپلیکیشن گئی ہے کہ جناب یہ سینیورٹی کا معاملہ آپ طے کریں, کیونکہ عامر فاروق صاحب بطور چیف جسٹس جاتے جاتے اپنے فیلو ججز کی درخواست کو مسترد کر چکے ہیں, جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس کا چارج نئے آنے والے جج صاحب کو دیا گیا ہے. تو اب یہ سینیورٹی کا معاملہ فکس ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہاں پر یہ اپلیکیشن گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنے فیلو ججز سے ملاقات میں کچھ یقین دہانیاں تو کرائی تھیں, اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کس طرح سے کرتے ہیں. کیا یہ معاملہ ریگولر بینچ میں جائے گا, آئینی بینچ میں جائے گا, یا خالی چیف جسٹس صاحب کا یہ ثوابدید ہے. اس حوالے سے اگلے ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. جاتے جاتے آخری خبر یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ہسپتالوں کی فوٹیجز حاصل کرنے کی ایک درخواست دی تھی, یا جو ان کے پاس ریکارڈ تھا اس کی فراہمی کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت. لیکن ان کو اس میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی, نہ ہسپتالوں نے وہ ریکارڈ ان کو دیا. تو اب وہ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ رجوع کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ایک ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے جس میں انصر کیانی وکیل ہے, پھر لطیف کھوسا ہے, سلمان اکرم راجہ ہے اور سہیب الیاس ایڈوکیٹ. یہ وکلا کی ٹیم ہے جنہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کیا ہے کہ یہ ریکارڈ حاصل کیا جا سکے. مشکل ضرور ہے لیکن قانونی جدوجہد جاری رہے گی. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ٹائم ابھی کم ہے, نیکسٹ ولاگ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.